السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ قابل احترام دینی و ملی بھائیوں اور باپردہ خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو رہنمائی کرنے والی کتاب کی حیثیت سے نازل فرمایا ہے۔ انسانی زندگی کی بہت ساری الجھنیں، پریشانیاں، مشکلات کا حل اللہ رب العالمین نے اپنی اس آخری کتاب قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ قرآن کریم انسانوں کی مختلف انداز میں، اسلوب میں رہنمائی کرتا ہے۔ کہیں تو ہمیں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف قوموں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی نافرمانی، سرکشی، اور اللہ رب العالمین نے جو ان پر عذاب نازل فرمایا اس کا ذکر کر کے اس سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ پچھلی قوموں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، فلاں جرم کیا تو اللہ رب العالمین کا اس طرح کا عذاب نازل ہوا۔ اگر آج ہم بھی وہ گناہ کریں گے، جرم کریں گے، تو اس عذاب یا اس سے بھیانک عذاب اللہ رب العالمین نازل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن مختلف انبیاء کے واقعات ذکر کرتا ہے، مختلف نبیوں کے حالات ذکر کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اولو العزم رسولوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس طریقے کے کئی سارے نبیوں کے حالات، واقعات، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں، ان کے اخلاق کو قرآن بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ وہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہ خوبیاں، وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خوبی ذکر کر رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہم سن لیں بس، پڑھ لیں بس نہیں، اس وجہ سے کہ وہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی ساری خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کیسے ہوتے تھے، مشکلات کا مقابلہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے، قرآن پڑھو اور سیکھو، اس کے اندر ملے گا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو ہم تمام لوگ ابراہیم مہینے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم عید الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے، قربانی کریں گے، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے حج کا اہتمام ہوگا۔ عید الاضحیٰ اس کے بعد والے دن ملا کر کے حج کا اہتمام کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عظیم ہے، بہت ساری خوبیوں کی مالک ہے، اور اللہ رب العالمین نے
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 60 سے زائد جگہوں پر کیا ہے۔ یہ واحد نبی یا رسول ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اتنی کثرت کے ساتھ میں کیا ہے۔ 60 سے زائد جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، اور اللہ رب العالمین نے مستقل ایک سورت بھی سورہ ابراہیم کے نام سے قرآن میں رکھی ہے۔ دو عظیم عبادتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل اور ہاجر سے ہے۔ ایک عید الاضحیٰ کے دن جانور کا ذبح کرنا، اور ایک حج بیت اللہ۔ دو عظیم عبادتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بے انتہا عزیز پسندیدہ ہیں۔ ان دونوں عظیم عبادتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے ہے، تو اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر ان کی کئی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسے رسول ہیں، میں نے ذکر کیا کہ اتنی خوبیاں کسی نبی کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں ذکر کی۔ ایک ایک خوبی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی۔ ہم یہ کہہ سکتے، کوئی کہہ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کیا ہے، کن خوبیوں کے وہ مالک تھے؟ آپ یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے گنائی ہیں، یہ آپ گنا دیجئے، بتا دیجئے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہیں صدیق کہا، کہیں خلیل کہا، کہیں کچھ اور کہا۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کا تعارف۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کئی اعتبار سے دیگر نبیوں سے الگ ہمیں دکھے گی۔ ایک تو یہ کہ ایک ایک خوبی کو اللہ رب العالمین نے ان کے قرآن میں بیان کیا، اس طرح کسی اور نبی کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں نہیں ذکر کیا۔ دوسرے یہ کہ دو عظیم عبادتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے، ان کے خاندان سے، جبکہ اور کسی نبی کے تعلق سے یہ چیز ہمیں نہیں ملے گی۔ ایسے ہی تیسرے نمبر پر یہ کہ 60 سے زائد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ نے کسی اور کا ذکر قرآن میں نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی آخری بات جو اور نبیوں سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ممتاز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کے تعلق سے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ان کی پیروی کرو، ان کی ملت کی اتباع کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کے بارے میں کہا کہ وہ دنیا کے انسانوں سن لو، قیامت تک آنے والے انسانوں، وہ نبی تمہارے لیے اسوہ ہے، تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی نبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا کہ اس نبی کی پیروی کرو، اس نبی کی اتباع کرو، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت دیگر انبیاء کرام سے کیا ہو جاتی ہے؟ ممتاز ہو جاتی ہے، منفرد ہو جاتی ہے، نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ اے لوگو، ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ اگر کسی کو تمہیں اپنا اسوہ ماننا ہے تو ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ لوگو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، عزت ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
یہودیوں نے بعض مسائل پیدا کیے، بعض چیزیں ان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، ان کے عقیدے مذہب کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی وضاحت کر دی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ لوگو سن لو، تم اپنے یہ کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم نصرانی تھے، کرسچن تھے، ابراہیم کچھ اور تھے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے پیروکار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں شرکیہ رسم و رواج اور شرکیہ عقائد و نظریات تمام چیزوں سے برات کا اظہار کر دیا تھا، اور کہا تھا میری زندگی، میرا مرنا، میری ایک ایک چیز اے رب تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ قرآن پڑھو، اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم وہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا۔ کسی اور نبی کے تعلق سے یہ قرآن میں نہیں ملے گا کہ اللہ نے فلاں نبی کے حوالے سے کہا ہو فلاں نبی کو اس نے اپنا خلیل بنایا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ حدیث کے اندر نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم کتاب، کسی شخصیت کی تعریف اگر قرآن میں ہو اور اللہ کرے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخصیت اللہ کے یہاں کتنی عظیم ہوگی۔ کوئی عام آج ہماری نظروں میں کسی ادارے میں کسی جگہ ہم کام کریں، کسی آفس میں، کمپنی میں، کسی ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوں، اسکول کا پرنسپل ہو، کمپنی کا باس ہماری تعریف کر دے، کیا ہوتا ہے؟ خوشیوں سے ہم سماتے نہیں ہیں۔ کوئی ہماری تعریف کر دے کہ آپ ایسے ویسے، مطلب اتنے جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ دے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دم خوشیوں سے، بالکل اس کے پاس اگر غم ہو تو اس وقت کے لیے بھول جاتا ہے۔ تو آپ اور ہم یہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور ان کی تعریف اللہ کہاں کر رہا ہے؟ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام وفادار تھے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ابراہیم، یہ اخلاقی پہلو ہے، اس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے اور حقوق اللہ سے بھی ہے کہ انسان وفادار بن جائے۔ کیا بن جائے؟ وفاداری اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ بہت بڑی یہ خوبی ہے، کوئی انسان وفادار بن جائے، بہت بڑی خوبی اس کے یہاں پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے اور ابراہیم وفادار تھے، ایک خوبی یہ گنے اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تو پوری ایک امت کے برابر تھے، یعنی ایک پوری امت۔ آپ اندازہ لگائے، امت ایسا نہیں ہوتے کہ امت کوئی دو چار افراد پر مشتمل ہو، پوری ایک امت، امت محمدیہ۔ اللہ نے تنہا ابراہیم علیہ السلام کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو پوری ایک امت تھے، یعنی جس طریقے سے پوری ایک امت کے اندر اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیکیوں کا اہتمام کا جذبہ اور شوق ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ ساری چیزیں بھر دی تھیں، پیدا کر دی تھیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، اور ساری چیزوں سے کٹ کر وہ صرف اللہ کے ہو گئے تھے، ساری چیزوں سے وہ کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے۔ دیکھیں نا، اپنے والد کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اور اللہ نے آزمایا، اپنے بال بچوں کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا ہے جہاں کوئی نہیں رہتا تھا، ذبح کی بات آئی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی رنگینی، یہ زمین، یہ خاندان، یہ عہدہ، یہ حسب و نسب، سب ایک طرف، اور ایک طرف صرف اور صرف میرا رب۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے ہو کر کے، اور یہ آسان بات نہیں ہے، بے انتہا مشکل ہے۔
یہ جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک خوبی کا ذکر کیا ہے نا، ایک ایک اخلاق کا ذکر کیا ہے، کسی اور نبی کا نہیں۔ جو کوالٹی ان کے یہاں تھی وہ کسی کا نہیں۔ سخت آزمائش، اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہو اس آزمائش کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے، جس کے پاس اولاد ہو کہ مدتوں رونے کے بعد، مدتوں کے بعد گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہو، بہت دعائیں کی، یعنی سب کچھ کیا، ایک بچہ پیدا ہو اور کسی اور سے نہیں باپ سے کہا جائے اسے میرے راستے میں ذبح۔ کوئی کر سکتا ہے گوارا؟ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارا اور آپ کا بچہ ہوتا ہے، تھوڑا سا زخم نکل جائے، کہیں ہاتھ کاٹ لیا تھوڑا سا، فوراً ہاسپٹل لے کر کے بھاگتے ہیں، تھوڑی سی اسے کچھ تکلیف ہو جائے پوری رات نہیں سوتے۔ اور وہاں پر کیا بات ہے؟ وہاں پر بات یہ ہے کہ اسے میرے راستے میں ذبح۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اور کیا آزمائش ہو سکتی ہے؟ یہ آزمائش کسی نبی کی نہیں ہوئی، ایک باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے۔ مدتوں بعد ایک بیٹا نصیب ہوا اور اللہ کہے کہ اسے میرے راستے میں ذبح کر۔ ذبح کا تصور ہم اور آپ سوچیں، صرف ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں تھی، پیر کاٹنے کی بات نہیں تھی، یا یہ نہیں کہا تھا کہ اسے اپنے سے الگ کر دو ہمیشہ کے لیے، میرے راستے میں ابراہیم تمہیں ذبح کرنا ہے میرے لیے۔ لیکن دیکھو لبیک، تیار ہو گئے، کہا اللہ تیرا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ بیٹا بھی ویسا ہی ملا، بیٹے سے انہوں نے ایک بار ذکر کیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ تو یہ خوبی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر، ایک ایک خوبی کا ذکر قرآن میں انگلی رکھ کر کے کیا۔ ابراہیم ایسے تھے، ابراہیم ایسے تھے، ایسے تھے۔ اور آگے آئیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی امور سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ مطلب آزمائش ان کی ایسا نہیں تھا کہ صرف زندگی کے کسی ایک حصے میں ہوئی ہو، آزمائش ایسی نہیں تھی کہ ایک آدھ بار ہو گئی ہو، کئی آزمائشیں ہوئیں۔ دیکھیے، ایک آزمائش تو یہ میرے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح، دوسری آزمائش یہ تھی کہ ہجرت کرو، ہجرت، وطن چھوڑو، معمولی بات اپنا وطن چھوڑنا، اپنے وطن، اپنے علاقے کی مٹی سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آگ میں پھینکا جانا، آگ میں پھینکا، آگ ایک چنگاری آ جائے ہمارے جسم پر لگ جائے، ہم کود کر کہاں تک بھاگتے ہیں، اور وہاں تو دہکتی ہوئی آگ، دہکتے لپکتے شعلے، اس کے بیچ میں ان کو ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا۔ تو یہ اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، لیکن جو اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے نا، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، حیران رہتی ہے۔ تو یہ ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہر آزمائش میں یہ شخصیت کامیاب اتری، کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کہیں نہیں پائیں گے ابراہیم علیہ السلام کسی آزمائش میں ناکامیاب ہو گئے ہوں، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، ان پر صبر کرو، کامیابی حاصل کرو، بھٹکو نہیں، اپنے عقیدے کو بگاڑو نہیں۔ اگر اولاد نہ ہو تو بابا کے پاس مت جاؤ، اگر مصیبتیں آتی ہیں تو تعویذ مت لکھواؤ، پڑیا مت لے کر کے آؤ، بچو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کرو، اپنے توحید کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے مت دو، اللہ کے وفادار بندے بن کر کے رہو، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار بندے بن کر کے رہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے نبی تھے۔
غور کریں، اللہ کسی کو کہے سچا، صدق، یہ صفت اللہ اگر کسی کو عطا کر دے اور قرآن میں اس کا ذکر کرے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم سچے تھے ابراہیم۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا اونچا مقام ملا نا، وہ اپنے رب کو پہچان گئے تھے، وہ اللہ کو پہچان گئے تھے کہ اللہ کون ہے، اس کی صفت کیا ہے۔ آج بہت ضروری ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اپنے بچوں کے تعلق سے، کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رب کا تعارف کروا دیں، ہم خود بھی اپنے رب کو پہچانے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جس طریقے سے اللہ کو پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے، نہیں جانتے۔ اپنے بچوں کو ہم نہیں سکھاتے کہ اللہ کون ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ساری چیزیں اس طریقے سے ہم نہیں بتاتے۔ جب اس طریقے کی جانکاری ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے تو کس طریقے سے وہ اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے؟ نہیں ادا کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ رب العالمین کی عظمت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہم ڈال دیں کہ اللہ کون ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی طاقت اور اس کا پاور کیا ہے، ساری چیزیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اس نے میری رہنمائی کی۔ یہ بزرگ، یہ پیر، یہ امام، یہ مولوی، یہ دھاگے، کڑے، یہ انگوٹھیاں ہماری رہنمائی نہیں کریں گی۔ کون کرے گا ہماری رہنمائی؟ ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہدایت کا راستہ دکھائے گا، کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی رب ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے سیراب بھی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری سے صحت یابی بھی وہی عطا کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ کوئی بابا اتنا بڑا طاقتور پاورفل نہیں ہے کہ وہ بیماری ہم سے دور کر دے گا۔ یہ دوائیں کیا ہیں؟ اسباب ہیں، ذریعہ ہیں، ورنہ اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، جب بیمار ہوتے شفا کون دیتا؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ ہے جو موت مجھے دے گا اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور پھر آگے انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات ذکر کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جس طریقے سے جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک پیغام جو ہم تمام مسلمانوں کو ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنے والد کی عزت کرنی چاہیے، اپنے والد کی عزت کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ والد کفر پر ہو، شرک پر ہو، کفر اور شرک کا سرغنہ ہو، لیڈر ہو، لیکن جب بات ادب و احترام کی آئے گی، عزت کی آئے گی، تو ہماری شریعت کہتی ہے عزت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عزت کرو۔ دیکھیے ساری باتیں ہوئی تھی، قرآن نے ذکر کیا ہے، باپ نے کہا تھا رجم کر دوں گا، پتھروں سے ماروں گا، ساری چیزیں قرآن نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے زبان نہیں لڑائی، زبان نہیں لڑائی، یا کوئی غیر مناسب، غیر مہذب جملہ نہیں کہا ان کے لیے، اور ان سے بات جو کی کتنا پیارا اسلوب اختیار کیا۔ باپ نے تو دھمکی دی پوری
کہ ایسا کروں گا، رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا ساری چیزیں. انہوں نے کہا سلام علیک بس. یہ دیکھو، یہ اچھا، ہم اور آپ ہمیں جاننا چاہیے کہ باپ ایک بیٹا جیسا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے نا، اس کا بھی بیٹا اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے نا تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ نہیں کرے گی. اتنا یاد کر کے رکھیے گا. باپ نے دھمکی دی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، تم پر کیا ہو؟ آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتے رہوں گا. اور میرے بھائیو، یہ اپنے والدین کی عزت کا صلہ تھا کہ بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا فرما بردار بیٹا عطا کر دیا. باپ کی عزت کا صلہ تھا. باپ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن بے ادبی نہیں کی انہوں نے، گستاخی نہیں کیا انہوں نے. اسی کا صلہ اللہ نے کیا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اتنا فرما بردار بیٹا عطا کر دیا کہ دنیا کیسی ہے، ابراہیم کہ اسماعیل جیسا فرما بردار بیٹا ملے، اسماعیل جیسا فرما بردار بیٹا ملے. تو یہ صلہ تھا. ابراہیم نے اپنے باپ کے ساتھ میں بھی پورا ادب و احترام کا معاملہ کیا تھا علیہ السلام. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کوئی زبردستی نہیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. بیٹے کے ساتھ بھی کوئی، باپ کے ساتھ میں بھی کوئی زبردستی نہیں، بیٹے کے ساتھ میں بھی کوئی زبردستی نہیں. کہا ایسا ایسا ہے، بیٹے تمہاری کیا راہ ہے؟ بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر. ادھر ادھر کی بات نہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی بات نہیں، بہانہ نہیں، دھوکہ نہیں. دو لفظوں میں کہہ دیا، ابا جس کا حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے بس. یہ نہیں کہ ایسا خواب ہو سکتا ہے، ویسا خواب ہو سکتا ہے، فلاں نہیں، کچھ نہیں. جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر ڈالیے. یہ ہے انتہائی فرما برداری، اعلیٰ درجے کی فرما برداری کہ اگر مثال ڈھونڈنی ہو دنیا میں تو اسماعیل علیہ السلام کی مثال ڈھونڈو. ابا جو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہماری شریعت بھی اس کا حکم دیتی ہے. والدین کافر ہوں، مشرک ہوں، تو ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ ان کو بھگا دو، غلط اسلوب میں، لہجے میں بات کرو. اسما بنت ابی بکر صدیق کو ہم لوگ جانتے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار ان کی والدہ ان کے پاس آنا چاہ رہی تھی، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے اجازت طلب کہ وہ تو کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اپنے بستروں پر اپنے گھروں میں کیسے ہم ان کو بیٹھائیں؟ وہ آنا چاہتی ہیں میرے پاس. اللہ کے رسول نے کہا ان کے لیے بستر بچھا دو. وہ کون ہے؟ آپ کی ماں ہے، کوئی اور نہیں. ماں، والدہ ہے وہ آپ کی. کفر شرک ایک طرف، لیکن آ رہی ہے پیار سے، شفقت کے ساتھ بستر بچھاؤ، ان کو بیٹھاؤ. ہو سکتا ہے یہی اخلاق دیکھ کر کے وہ متاثر ہو جائے اور اسلام قبول کر لیں. کیونکہ اخلاق کا انسان کی شخصیت پر، دوسروں پر اثر بہت گہرا ہوتا ہے. تاریخ میں کئی مثالیں ایسی ملیں گی کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا صرف ان کے اخلاق کو دیکھ، کچھ نہیں، کوئی احسان نہیں کیا، صرف اخلاق دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی بندگی میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے کتنے سارے ایسے کیا کہتے ہیں احکامات ہیں جن میں ہم تاخیر کر دیتے ہیں بلا وجہ، کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی تاخیر، لیٹ میں ادا کر دے. حج کا مسئلہ چل رہا ہے، دیکھیے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، ان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، حج کر لینا چاہیے، لیکن بس لیٹ کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، لیٹ کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے اللہ کا حکم ہے یہ کرو، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی استطاعت ہے وہ کرنے کی، فوراً کر ڈالیے، لیٹ مت کیجیے. یہ پیغام، یہ سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم. اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ.
قال اسلمت لرب العالمین، کچھ نہیں کہا، فوراً کہا، اللہ کا حکم ہوا فوراً انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا۔ ایسی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ کیسے بنو؟ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دی ہیں، ہم اور آپ جس بھی حالت میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی میرے بھائیوں ناشکری نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے گا۔ جس بھی حالت میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور چاہیے تو اور مانگو، اللہ اور اچھے حالات میں ہمیں رکھ، ٹھیک ہے، لیکن شکریہ کے ساتھ میں، شکریہ کا دو فائدہ، اللہ رب العالمین کا جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نا، دو فائدہ ہم کو ملتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی ایک طریقے سے عبادت ہو جاتی ہے، وہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوسرے یہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرے یہ وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ نعمت کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ نعمتیں باقی رہیں، برقرار رہیں ہمارے پاس، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں اس نعمت میں مزید اضافہ ہو جائے تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ناشکری کریں گے تو جو کچھ اللہ سب سے چھین لے گا، محروم کر دے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والے تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، دینی اعتبار سے خاص طور پر، دینی اعتبار سے خاص طور پر اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے بہت آگے بڑھا دیتے ہیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں دنیاوی اعتبار سے بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو ہم آگے بڑھائیں، اچھی تعلیم دلائیں، لیکن دین الگ نہیں ہونا چاہیے، دین ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی تھی، وہ اپنے بچوں، پوری ذریت، پوری نسل کے سلسلے میں وہ فکر مند تھے کہ توحید پر یہ قائم رہیں، نماز کی یہ پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے ان کے حوالے سے ذکر کیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ کیا ہوں، یہ سب کے سب جو میری ذریت ہے، یہ جو میری نسل ہے، نماز کی پابند ہوگی۔ نماز کی پابندی کی فکر ہمیں اپنے اولاد کے سلسلے میں کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ ایسی ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر صراحت کے ساتھ کہا کہ اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ نماز صرف ایک نبی کے یہاں کئی ساری عبادتیں، لیکن نماز کا خصوصی طور پر ایک نبی ذکر کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے دینی اعتبار سے ان کا مستقبل کیا ہو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایسے انہوں نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو اس عبادت کی قبولیت کی دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ کبھی کبھی ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، عبادتیں بہت کرتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز، پر ہم یہ نہیں دعا کرتے کہ اللہ ہماری ان نمازوں کو تو قبول فرما لے۔ کتنی بار ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارے حج کو قبول فرما لے، اللہ تو ہمارے زکوٰۃ کو، صدقات کو قبول فرما لے، ہمارے روزے کو قبول فرما لے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے شرک سے برات کا اظہار ہونا چاہیے ہماری زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے شرک سے مکمل طور پر برات کا اظہار کر دیا، ایسا نہیں کہا تھا کہ ہاں آپ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت رہیں گے، تیوہاروں میں آپ کے ہم شریک ہو جائیں گے، مٹھائیاں آئیں گی، حلوے آئیں گے، کھا لیں گے، لیکن مکمل عبادت نہیں کریں گے، تھوڑا بہت
آپ کے ساتھ میں شرکت کر لیں گے، باقی اپنا توحید اپنے پاس رہے گا۔ ایسا کہا تھا؟ ایسا نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ انہوں نے مکمل طور پر شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا اپنی زندگی میں۔ آپ باپ ہو، باپ کا رتبہ اپنی جگہ پر، لیکن دین توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں مجھ سے آپ سے، ذرہ برابر بھی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حلوے، یہ مٹھائیاں، یہ دعوتیں، یہ ساری چیزیں سب اپنے پاس رکھو۔ توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سمجھوتے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں دیتی۔ ہماری اور آپ کی یہ عقل مندی ہے کہ اس حساب سے ہم مینیج کریں، لوگوں کو لے کر چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام نرم مزاج، نرم دل، اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی خوبی ذکر کی۔ یہ اخلاقی پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ اللہ نے کہا نرم دل تھے یہ، اور ہمیں ہونا چاہیے نرم دل۔ اصل ہر شخص کو، ہر مسلمان کو نرم دل ہونا چاہیے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں پر کر سکتے، ورنہ اصلاً کیا ہے، نرمی کا پہلو ہماری زندگی میں ہمیشہ غالب ہونا چاہیے۔ جو کام نرمی اور شفقت کے ساتھ میں ہو جاتا ہے وہ کام ڈانٹ کر کے، سخت لہجے کے ساتھ، سخت اسلوب میں ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی تکریم بھی کرنے والے تھے۔ اللہ نے ذکر، ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی تکریم کرتے تھے، عزت کرنے والے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی ایسا نہیں ہے مہمان آ جائے تو ہمارے چہرے کا نقشہ بدل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان آئے اس کا استقبال کیجیے، کھانے کھلانے کا معاملہ اللہ انتظام کرے گا، ہم اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو ہے، جو طاقت ہے، استطاعت ہے، لائیے مہمان کے سامنے حاضر کر دیجیے، منہ نہیں بنانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہتی ہے مہمانوں کی عزت کرو۔ دیکھیے قرآن نے نکر کیا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی آپ لوگوں کو؟ وہ جب ان کے پاس آئے تو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور اپنے دل میں کہا یہ لوگ تو اجنبی لوگ ہیں۔ اچھا دیکھیے ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی اگر مہمان کے طور پر آ جائیں تو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ناپسند کرتے ہیں، نہیں چاہتے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ان کا کوئی داماد، سسر یا کوئی اور نہیں ہے، ان کا بھائی، ان کا خالو پھوپھا کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا قوم منکرون، وہ اجنبی لوگ تھے۔ جو آئے تھے کون تھے؟ اجنبی تھے، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن مہمان تھے۔ مہمان کا ٹائٹل ان پر لگا تھا، مہمان تھے وہ لوگ۔ گئے مہمان آئے، نہیں پہچانتے، اجنبی ہیں، پھر بھی چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے آئے، ہربا بچڑے کا گوشت لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ مہمان نوازی ہے، ابراہیمی مہمان نوازی۔ ایسے کیجئے، جو استطاعت ہے رکھیے، کیا حرج ہے؟ ان کے پاس وہی استطاعت تھی، وہی طاقت، اور وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ گوشت لا کر کے بھن کر کے مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ تو مہمان نوازی بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجر کا ذکر آتا ہے، یہ پورا گھرانہ ہے تینوں کا، اس میں عورتوں کے لیے جو پیغام ہے سب سے بڑا وہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ، اور اپنے شوہر کی فرما برداری۔ بس شوہر کی نافرمانی نہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اپنے شوہر کی فرما برداری، یہی ہے۔ کہاں سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہاجر کو اور
اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے معمولی انتظام تھا۔ عورتیں غور کریں، دو چیزیں ہاجر کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ، جب ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں جس جگہ پر آپ نے ہمیں چھوڑا ہے، یہاں پر انسان تو دور کی بات، یہاں پر تو جانور بھی نہیں آتا ہے، پرندہ بھی نہیں یہاں پر آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اس وادی میں۔ انسان کے لیے تو دور کی بات، جانور کے لیے، پرندے کے لیے بھی اس وادی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے یہاں مجھے لا کر کے چھوڑ دیا، ایک عورت کو اور ایک چھوٹے سے بچے کو۔ بیوی نے کہا اچھا یہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ شوہر سے اور کوئی بات؟ آج ہے کہ شوہر کتنی انتظامات کرتے ہیں، اس کے باوجود لڑائی جھگڑے طلاق خلا ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہیں، لیکن اس عورت نے کچھ نہیں کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ اس کے بعد میں اس خاتون نے پھر اپنے شوہر کو کچھ کہا نہیں، ابراہیم کو کچھ کہا نہیں علیہ السلام، کوئی غلط لفظ کچھ بھی نہیں۔ شوہر کا حکم ہے، شوہر نے چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ بیوی نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک عورت کا اللہ پر توکل اور بھروسہ، یہ دیکھیں اللہ پر ایک عورت کا بھروسہ۔ اس خاتون نے کہا تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ صحرا، یہ بیابان، یہ وادیاں جہاں انسان، درندے، چوپائے کوئی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، سناٹا، لیکن اگر اللہ حفاظت کرے گا نا تو کوئی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ نے حفاظت کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے حفاظت کیا، اور ایسی حفاظت کی قیامت تک دنیا یاد کرے گی۔ تو اللہ کی ذات پر ایک عورت کا اعتماد اور بھروسہ، اور ایک عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، ابراہیم اور ہاجر کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ مصیبتوں پر، مشکلات میں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، کتنی مشکلات آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، لیکن ہر جگہ وہ صبر کرتے رہے، ہر جگہ وہ صبر کرتے رہے اور کامیاب بھی ہوتے رہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا کہ ان کی زندگی سے جو ہمیں پیغام ملتا، ورنہ اگر مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں تو کئی سارے پیغامات ہمیں اور آپ کو ملیں گے جنہیں ایک درس میں ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر ذکر کیا جائے، 1 گھنٹہ لیا جائے تو ذہن اکتاہٹ کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ مختصر طور پر جو کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں، ان خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ملت ابراہیمی کی پیروی کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو ہم نے درس اور سبق پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آج کے اس درس میں جانا ہے، اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔